السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں۔ داستان ایمان بیروشو کی کتاب سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا قسط نمبر 4، جس کا تحریر کنندہ ہے عنایت اللہ التمش۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اس سے میں نے آپ کی خاطر اسکندریہ سے بلوایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں، یہ طوائف بھی نہیں، اس کو رقص سے پیار ہے، شوق یا ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استدعا کی کہ سنا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں، اللہ کے نام پر مجھے اس سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے پاؤں میں پیش کر سکوں۔ قابل صدی احترامی امیر، میں نے آپ سے رقص اور ناچ کی اجازت اس لیے مانگی تھی کہ میں اس لڑکی کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ کیا آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں کسی لڑکی کو رقص یا عریانی کے حالت میں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا؟ یہ لڑکیاں جسے آپ ملبوس لائے ہیں بالکل ننگی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، عالی مقام، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن یہ کہتی تھی کہ امیر مصر میرا رقص پسند کریں گے کیونکہ اس میں گناہ کی دعوت نہیں، یہ ایک باعصمت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں صلاح الدین ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں، اپنا رقص پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو سلطان کی جان کی حفاظت کے لیے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ ناجی نے کسیانہ ہو کر کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر خراج تحسین پیش کروں کہ تم ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنا جسم ننگا کر کے بہت اچھا ناچتی ہو؟ اسے اس پر شاباش دوں کہ تم نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، نہیں امیر مصر، میں اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف بازیابی بخشیں گے۔ یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہے۔ ذرا دیکھیے اسے، اس کے رقص میں پیشہ ورانہ تاثر نہیں، خود سپردگی ہے۔ دیکھیے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے عقیدت سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے میں اندر آنے کی اجازت دیں، تھوڑی سی دیر کے لیے اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھے جس کی کوکھ سے اسلام کے جانباز پیدا ہوں گے۔ یہ اپنے بچوں کو فخر سے بتایا کرے گی کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ناجی نے نہایت پر اثر اور خوشامدی لہجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے ناجی نے ایک بردا پیروش سے خریدا تھا، شریف باپ کی باعصمت بیٹی ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ باقی لڑکیاں تتلیوں کی طرح جسے اس کے آس پاس اڑ رہی تھی۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا، مشغلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ بیٹھ کر کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے، زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے نصب کیا تھا۔ اندر اس نے قالین بچھا دیے تھے، پلنگ پر چیتے کی کال کی مانند پلنگ پوش تھا، فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی صحرا کے شفاف چاندنی کی مانند تھی اور اندر کی فضا عطر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزاں تھے۔ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں اندر گیا اور کہا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دو، میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ بھیج دو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں برتا خیمے سے باہر گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کی ہر طرف مشعلیں روشن تھی،
روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کرایا تھا کہ رات کے وقت محافظ گرد و پیش میں اچھی طرح سے دیکھ سکے۔ رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص میں دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے میں سے نکلی تھی۔ وہ زکوئی تھی۔ وہ رقص کے لباس میں تھی۔ یہ لباس توبہ شکن تھا۔ محافظوں کے کمانڈروں نے اسے روک لیا۔ زکوئی نے بتایا کہ اسے امیر مصر نے بلوایا ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں کہ یہ تم جیسی فاحشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارے۔ آپ ان سے پوچھ لیں، میں بن بلائے آنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ ان کا بلاوا تم کو کس نے دیا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ سالار ناجی نے کہا کہ تمہیں امیر مصر بلا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہو تو میں چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب طلبی کی تو تم خود بھگت لینا، زکوئی نے کہا۔ کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ امیر مصر نے ایک رقاصہ کو اپنے خیمے میں بلوایا ہے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار سے واقف تھا۔ وہ اس کے اس حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچنے گانے والی سے تعلق رکھنے والے کو 100 درے بھی مارے جائیں گے۔ کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا۔ سوچ سوچ کر اس نے ہمت کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اندر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا، باہر ایک رقاصہ کھڑی ہے، کہتی ہے کہ حضور نے اسے بلوایا ہے، اسے اندر بھیج دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کمانڈر سے کہا۔ کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ سپاہیوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور سالار اس لڑکی کو باہر نکال دے گا۔ وہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کے گرجدار آواز سننے کے لیے تیار ہوئے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے انداز میں ٹہل رہا تھا تو ایک سپاہی نے کہا، کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ ہاں، حکم صرف ماتحتوں اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتا ہے، کمانڈر نے کہا۔ امیر مصر کو درے نہیں لگائے جا سکتے۔ بادشاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا۔ ہم پر جھوٹی پارسائی کا رعب جمایا جاتا ہے، کمانڈروں نے کہا۔ ان کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو بت تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس بت میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش تھا، پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ناجی بہت خوش تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرت سے جھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا نائب سالار اور روش بیٹھا ہوا تھا۔ اسے گئے بہت وقت ہو گیا، معلوم ہوتا ہے ہمارا تیر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے۔ اور روش نے کہا، ہمارا تیر خطا کب گیا تھا؟ اگر خطا جاتا بھی تو اب تک ہمارے پاس آ جاتا۔ ناجی نے قہقہا لگا کر کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، زکوئی انسان کے روپ میں ایک طلسم ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی حشیشن کے ساتھ رہی ہے، ورنہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بت کبھی نہیں توڑ سکتی۔ اور روش نے کہا، میں نے اسے جو سبق دیے تھے وہ حشیشن کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آئے ہوں گے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلق سے شراب اتروانی باقی رہ گئی ہے، ناجی نے کہا۔ ناجی کو باہر آہٹ سنائی دی۔ ناجی نے دور سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف دیکھا۔ پردے گرے ہوئے تھے اور سپاہی کھڑے تھے۔ اس نے اندر جا کر اور روش سے کہا، میری زکوئی نے بت توڑ ڈالا ہے، میری زکوئی نے بت توڑ ڈالا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کے بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جو سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں زکوئی کو پکارا۔ وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی۔ وہ اس کو خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کیا۔ ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف باہر نکل کر دیکھ چکا تھا کہ زکوئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کے پست ذہنیت میں لے آئی۔ اور روش رات گزر گئی ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ناجی نے کہا، وہ اب آئے گی بھی نہیں۔ ایسے ہیرے کو کوئی شہزادہ واپس نہیں کرتا، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تم نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ اور روش نے کہا، نہیں، میں نے اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ناجی نے کہا، کیا نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوئی کے ساتھ شادی کر لے؟ اس صورت میں لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی۔ اور روش نے کہا، وہ ہے تو
ہوشیار، مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ، وہ رقاصہ کی بیٹی ہے اور تجربہ کار بھی، دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ ناجی نے کہا۔ وہ گہری سوچ میں تھا کہ زکوئی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا، اپنے امیر مصر کا وزن کرو، لاؤ اتنا سونا، آپ نے میرا یہی انعام مقرر کیا تھا نا؟ پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ ناجی نے بے قراری سے کہا، جو آپ چاہتے تھے۔ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پتھر ہے، پولاد ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے اللہ کا سایہ ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹھڈ مار کر کہا، وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جس کو ہوا کے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ زکوئی نے کہا، تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے طلسم نے اسے ریت بنایا، ورنہ یہ کمبخت چٹان ہے۔ اور روش نے کہا، ہاں چٹان تھا، لیکن اب ریتیلا ٹیلا بھی نہیں۔ زکوئی نے کہا، میرے متعلق کوئی بات ہوئی؟ ناجی نے کہا، ہاں، پوچھ رہا تھا کہ ناجی کیسا انسان ہے۔ میں نے کہا کہ مصر میں اگر آپ کو کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تو وہ ناجی ہے۔ اس نے کہا کہ تم کس طرح ناجی کو جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو میں کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم باعصمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا، میں آپ کی لونڈی ہوں۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر کہنے لگا کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی، پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم بن گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگا، میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلوایا، میں خود آئی تھی اور پھر بھی آؤں گی۔ زکوئی نے ہر بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم عریاں تھا۔ ناجی نے جوش مسرت سے اسے اپنے بازو میں لے لیا اور روش زکوئی کو تحسین اور ناجی کو مبارکباد دے کر خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کی اس پراسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی، جس کے قیام اور استحکام کو خواب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے ناجی اور روش واقف تھے، دوسرے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا سرغرساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوئی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلو سے واقف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے اسٹاف کو ناجی نے نہایت ہی شان اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو رویہ کڑی سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں ہاتھ لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہیں کی، ناجی سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس کے پیچھے اپنے محافظ اور دیگر اسٹاف کو بھی اپنے گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، تاریکی چھا گئی، کمرے کے اندر کانا تو دور پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب وہ تینوں کمرے سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظ دستوں کے ایک کمانڈر نے اسے روکا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانے اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی پھیل گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہوا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ علی بن سفیان نے کہا۔ کمانڈر نے کہا، محافظ کہتے ہیں کہ فوج کو اگر شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھے تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سنیے۔ ہم اپنے امیر کو اللہ کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات کو اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی، گناہ امیر کرے یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ امیر مصر اور رقاصہ کی پچھلی رات کی ملاقات میں گناہ کا کوئی عنصر نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیا تھا؟ ابھی میں تم کو نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرتے ہوئے تم سب کو پتہ چل جائے گا کہ رات کو کیا ہوا۔
تھا۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جان بازو کو شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا۔ یہ کمانڈر پرانا تھا اور علی بن سفیان کی قابلیت سے آگاہ تھا، سو اس نے اپنے دستے کے تمام شکوک رفع کیے۔ اگلے روز سلطان صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی گئی کہ ناجی آئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملے۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ غصے میں ہے اور گھبرایا ہوا ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، قابل صد احترام امیر مصر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی فوج کے 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ عرصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریک کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو۔ اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ اب تم اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا، عالی مقام، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ ناجی نے کہا، اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کر دی گئی ہے۔ آپ کی بلند دماغ اور گہری نظر سے چھان بین کرنی چاہیے۔ مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں۔ ناجی نے کہا، میرے دوست، میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ کسی کا عہدہ کتنا ہی کیوں نہ بلند ہو اور کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، حلل بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن علی جا، میں نے تو حضور سے اجازت لی تھی۔ ناجی نے کہا، میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا، مصری فوج میں اس کو مدغم کر کے اس کے کردار کو سدھار لوں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی، عجمی نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، امیر مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری کیا عزت رہ جائے گی۔ ناجی نے کہا، جس کے تم اہل ہو اپنی ماضی پر ہی نظر ڈالو، ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستانیں مجھ سے ہی سنو۔ فوراً واپس جاؤ اور اپنی فوج کی نفری، سامان، جانور، سامان خوردنوش وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کرو۔ 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل ضرور ہونی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں پہنچ گئی تھی کہ زکوی کو شاہ مصر نے رات بھر شرف بازیابی بخشا ہے۔ زکوی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے آئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، لیکن آتے ہی ناجی نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا۔ اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اس حرم میں جانے نہیں دیتا جہاں ناجی کے دلچسپ ناچنے والی لڑکیاں رہتی تھیں۔ زکوی کو اس نے الگ کمرہ دیا تھا۔ انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی زکوی کو صلاح الدین ایوبی کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور کس بڑے تخریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ رقاصائیں بس یہی دیکھ کر جل بن گئی تھی کہ زکوی نے ناجی پر قبضہ کر لیا تھا اور ناجی کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی گئی ہے۔ حرم کی 2 لڑکیاں زکوی کو ٹھکانے لگانے کی سوچ رہی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زکوی کو امیر مصر نے بھی رات بھر اپنے خیمے میں رکھا تو وہ پاگل ہو گئی۔ اس کو ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا۔ قتل کے 2 ہی طریقے ہو سکتے تھے، زہر یا کرائے کے قاتل جو زکوی کو سوتے ہوئے ہی قتل کر دے۔ دونوں ہی طریقے ناممکن لگ رہے تھے کیونکہ زکوی باہر نہیں نکلتی تھی اور اندر جانے تک اس کو رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ ہوشیار چالاک ملازمہ کو اعتماد میں لیا تھا۔ اسے انعام و اکرام دیتی رہتی تھی۔ جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو منہ مانگا انعام دے کر اپنا مدعا بیان کیا۔ یہ ملازمہ
یہ ملازمہ بڑی خرانٹ اور منجی ہوئی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ سالار کی رہائش گاہ میں جا کر زکوئی کو زہر دینا مشکل نہیں، موقع محل دیکھ کر اس کو خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ زکوئی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گی، ہو سکتا ہے کوئی موقع مل جائے۔ اس جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر موقع نہیں ملا تو حشیشین ذکر پہلے ہو چکا ہے، بلیڈ کی مدد لی جا سکتی ہے، مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اس کو یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دے سکتی ہیں۔ ناجی اپنے کمرے میں بہت غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ زکوئی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا غصہ مزید بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں، میں اس کو شیشے میں اتار لوں گی، زکوئی نے کہا۔ بیکار ہے، حکم بخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی ہو چکا ہے، مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا، اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے میرے خلاف سازش کرنے والے لوگ کون ہیں، وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد محسوس کر رہے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا، یہاں کے حکمرانوں پر میں نے حکومت کی ہے، حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا، اب میں سالار بھی نہیں رہا۔ ناجی نے دربار کو بلا کر کہا کہ روش کو بلائے۔ اس کا ہمراز اور نائب آیا تو اس نے بھی اس موضوع پر بات کی، اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا، اور روش کے ساتھ وہ صلاح الدین ایوبی کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کر چکا تھا، مگر دونوں اس کے خلاف کوئی تفصیلی کارروائی نہیں سوچ سکے تھے۔ اب ناجی کے دماغ میں جوابی کارروائی آ گئی تھی۔ اس نے روش کو کہا کہ میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ کیا؟ روش نے کہا۔ بغاوت، ناجی نے کہا، اور روش اس کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ ناجی نے اس کو کہا، تم حیران ہو گئے ہو، کیا تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 سوڈانی فوج ہماری وفادار نہیں؟ کیا سلطان کے مقابلے میں مجھے اور تمہیں اپنا سالار اور خیرخواہ نہیں سمجھتی؟ کیا تم اس فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصر کا غلام بنایا جا رہا ہے؟ مصر تمہارا ہے۔ میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے، اور اس نئی فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے، روش نے کہا۔ میں غور کر چکا ہوں، میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ آؤ میری بات بہت غور سے سنو، زکوئی تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، ناجی نے کہا۔ زکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ سلسلہ جاری ہے۔ دعاؤں کا طلبگار آپ کا اپنا چینل مومن کلب۔ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، مہربانی، مننا، تھینک یو ویری ویری مچ۔